ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو قرآن پاک کے اندر اپنی توحید کے بعد سب سے زیادہ شدت کے ساتھ تلقین کے ساتھ بیان فرمایا۔ اپنی توحید کا ذکر کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور پھر والدین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں بنانا، محبت میں، اطاعت میں، کہ والد جیسا انمول ہیرا، والدہ جیسی انمول ہستی انسان کو نہیں ملتی جب ایک بار کھو جاتے ہیں وہ۔ اس لیے والدین کا ادب و احترام جس بندے نے بھی کیا وہ دنیا کے اندر سر بلند ہو گیا، اور جس نے والدین کا ادب نہیں کیا وہ دولت ہو کر بھی، علم ہو کر بھی دنیا میں ذلیل ہو چکا ہے۔ تین چیزوں کا وبال اور سزا دنیا میں نقد ملتی ہے موت سے پہلے۔ ایک، جو انسان استاد کا بے ادب ہوتا ہے، استاد کا ناشکرا ہوتا ہے، تو یہ بندہ موت سے پہلے وبال و عطاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کا نافرمان موت سے پہلے ذلیل ہوتا ہے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو گرفت میں لاتے ہیں۔ اور جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، دوسروں میں کوتاہیاں تلاش کرتا ہے، ان کی غلطیوں کی تشہیر کرتا ہے، وہ بندہ موت سے پہلے ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی ذات کے ساتھ والدین کا حکم اطاعت کا، خدمت کا دیا۔ اب آپ دیکھیے، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور وہ ایک مرتبہ اپنی والدہ بوڑھی کے پاس آئے، اور بوڑھی والدہ سے آ کر کہنے لگے، اماں جان، میں نے قرآن پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو لازم ملزوم جوڑ جوڑ کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ، تو آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ واطیعوا الرسول۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا ساروں کو، اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کہتا ہے۔ ساتھ کیا کہتا ہے؟ کس کی اطاعت کرو؟ میرے رسول کی۔ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے، جہنم یقینی بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ رسول جدا نہیں ہو سکتے، آپ ان کو اطاعت میں الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والا طبقہ آج کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، تو ساتھ کیا کہتا ہے؟ وآتوا الزکاۃ۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ساتھ کہتا ہے زکوٰۃ۔ نماز پڑھنے والا زکوٰۃ کا منکر ہو جائے مسلمان نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ کو ماننا اسلام کی اصول میں سے ہے، بنیاد میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے تیسری جگہ فرمایا، دو چیزیں ساتھ جوڑ دی نا یہاں پر، اب تیسرا اللہ فرماتے ہیں انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، اللہ کہہ رہا ہے، اور میرے ساتھ، یا اللہ تو تو شریک سے پاک ہے، تو کبھی نہیں کہتا قرآن میں نماز پڑھو میرے لیے، ساتھ اس کے لیے بھی صدقہ کرو میرے لیے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ دو میرے لیے، کوئی کہا اللہ نے کبھی؟ اللہ نے کہا نہیں، صدقہ دینا ہے تو کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا۔ آپ بولے نا، پتہ چلے آپ کو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ صدقہ دو کس کے نام کا؟
زکات دو کس کے نام کی؟ نماز پڑھو اللہ کے نام کی، حج کرو، اور کوئی بھی نظر و نیاز دو کس کے نام کی؟ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کہتا زکات دو، ساتھ میرے لیے ساتھ ان کے لیے بھی کسی کا بھی ذکر کر لیتا، اللہ نے نہیں کیا۔ صدقہ کرو، خیرات کرو، نذرانہ دو، کوئی بھی آپ ختم کریں، کوئی بھی سجدہ کریں، کوئی بھی مال خرچ کریں، سب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اللہ نے ایک جگہ کہا ہے نبی کے لیے، اور ایک جگہ کہا ہے یہاں والدین کے لیے۔ نبی کے لیے کہا میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ اپنا بتا رہا ہے نا کہ میں نبی کی شان ہی بتا رہا ہے، لیکن یہاں والدین کا مقام بتا رہا ہے، اے میرے بندے انشکر لی، میرا شکر گزار بن، کیوں کہ میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے صحت دی ہے، میں نے تجھے جوانی دی ہے، میں نے تجھے رعنائی دی ہے، میں نے تجھے جسامت دی ہے، میں نے تجھے دماغ دیا ہے، میں نے تجھے بہترین جو ہے قلب دیا ہے، ہارٹ دیا ہے، بہترین جگر دیا ہے، بہترین کڈنی دی ہے، بہترین معدہ دیا ہے، بہترین پھیپھڑے دیے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، جن کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، جن کا جو ہے ڈائلسس ہو رہے ہیں، جن کی سرجریاں ہارٹ کی ہو رہی ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھو۔ تو اب اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھے میں نے عزت دی، میں نے تجھے شہرت دی، میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے سب کچھ دیا، اب حق یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کر۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنے کی تو سمجھ آ گئی نا۔ پھر اللہ نے کہا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، اس لیے کہ میں بھی تیرا رب ہوں حقیقی طور پہ، کہ میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے جو ہے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن مجازی طور پہ تیرا باپ بھی تیری ماں بھی تیری رب بن گئی ہے، انہوں نے تجھے پالا ہے، انہوں نے تجھے کس طرح پروان چڑھایا ہے، تیرے لیے قربانیاں دی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو رشتہ اتنا قریب ہو بچے کے کہ جو اس کے لیے قربانی دیں، جو اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں، جو اپنی جوانی تباہ کر دیں۔ کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جوانیاں تباہ کر دیتے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں، جوان بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں، کیوں کہ بچوں کے لیے کماتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، 3 نوکریاں کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، رات کو چوکیداریاں کرتے ہیں، دن کو مزدوریاں کرتے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھیں، ہر انسان چاہے وہ افریقہ کا ہو، چاہے وہ یورپ کا ہو، چاہے وہ ملائیشیا کا ہو، چاہے وہ سعودیہ کا ہو، چاہے وہ چائنا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، پاکستان انڈیا کا ہو، ہر دنیا کے جانور کے اندر بھی اپنے بچوں کی کتنی محبت ہے، تو انسان کے اندر کتنی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا تجھے سوکے پہ سلاتی ہے ماں، خود گیلے پہ سوتی ہے، تو روتا ہے، ان کا دل کس طرح دکھنے لگتا ہے، ان کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ تیرے لیے پورے رات جاگتے ہیں، لیکن تجھے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے کبھی احسان جتاتے نہیں، تجھے کس طرح انگلی پکڑ کر بازاروں میں لے کے جاتے ہیں اور تو توتلی باتیں کرتا ہے، تیرا باپ خوش ہو جاتا ہے، تیری ماں خوش ہو جاتی ہے، اور کس طرح جو ہے تجھے اٹھا کر کس طرح پھیرتے ہیں، کس طرح تیرے ناز و نخرے برداشت کرتے ہیں، اور تو ان کے ساتھ جو ہے عجیب و غریب جو ہے حرکتیں کرتا نظر آتا ہے، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں، تیری جہالت کی باتوں پہ بھی وہ ہنستے ہیں، وہ تیری ہر بات کو برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ تو بڑا ہوتے ہوتے جوان ہو جاتا ہے، ایسی جوانی آ جاتی ہے 14-15 سال کی عمر میں کہ لڑکا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لڑکی اپنے ماں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک جملہ قرآن بیان کرتا ہے، وہی طاقت کے نشے میں جو اس وقت جو ہے ڈوبے ہوئے تھے، جنہیں قوم عود کہا جاتا ہے، قوم عود کے لوگ، قوم عاد کے لوگ
جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد کے لوگوں نے جوانی اور طاقت کے نشے میں فرمایا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ آج کا لڑکا، آج کی لڑکی 14-15 سال کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ یہ طاقت کا نشہ، یہ عمر کا نشہ، یہ علم کا نشہ۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے یہاں تک کس نے پہنچایا؟ تیری پرورش کس نے کی؟ تو ہل نہیں سکتا تھا، تجھے دودھ کون پلاتا تھا؟ تو کھا نہیں سکتا تھا، تجھے کھلاتا کون تھا؟ تو مانگنے کے لیے روتا تھا، تجھے یہ میسج دیا گیا پوری زندگی اگر تو نے مانگنا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں، اللہ کے سامنے رو، جیسے ماں کے سامنے روتا ہے، جیسے باپ کے سامنے روتا ہے۔ تیری ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ بھی مجازی تیرے پالنے والے ہیں، وہ حقیقی پالنے والا ہے، یہ تیری ٹریننگ کر رہے ہیں کہ بچہ روئے نہ، ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے پشی کر دی ہے، اس کا پیمپر خراب ہو گیا ہے، اس کی باڈی پہ گند لگ چکا ہے، اسے بھوک لگ چکی ہے، ابھی یہ بھوکا ہے، تو روتا ہے۔ وہ تیرے لیے ہر چیز کا کس طرح انتظام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اب تو جوان ہو کر ناشکرا بن گیا، میں تیرا رب کہتا ہوں انشکر لی، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو میرا شکر بھی ادا کر اور والدین کا بھی شکر ادا کر، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ یہ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، انشکر لی ولوالدیک۔ آپ بتائیں کوئی اللہ کی اطاعت کرے رسول کی نہ کرے جنت میں جائے گا؟ کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ کا منکر ہو جائے جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اللہ کا چاہے جتنا شکر گزار ہو، ماں باپ کا نہیں ہے جنت میں، یا بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے دینی کام کرنے والے، بڑی بڑی یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے والے، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے شعور والے، بڑے بڑے عہدوں والے، ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ اس دور کے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور کا صحابی، حضور کا جانثار، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا، حضور کی ولدالدین پر آمین کہنے والا، حضور کا چہرہ دیکھنے والا، حضور کے ساتھ جہاد کرنے والا، پوری دنیا کے اہل سنت کا عقیدہ ہے صحابہ جتنے ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں شک کرنا انسان کا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو، کل کو جنتی مانتے ہیں۔ تو اب یہ صحابی ہمارے لیے مثال ہے۔ یہ صحابی انتقال کرنے لگے، لیکن ان کو روح نہیں نکل رہی، نزع کی کیفیت میں ہے۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ آپ کا جانثار، آپ کا صحابی، لیکن روح نکل نہیں رہی، یا رسول اللہ آپ چلیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔ صحابی اور روح نہیں نکل رہی، حضور چلے گئے، جا کر دیکھا وہ تکلیف میں ہے، بول بھی نہیں سکتا، علقمہ ان کا نام ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شدت کیوں ہے؟ اس کے باپ زندہ ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، فوت ہو گیا ہے۔ کہا اماں زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے۔ کہا بلاؤ ماں کو۔ بوڑھی آ گئی، نبی کریم نے پوچھا کہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بہت نیک ہے، حلال حرام کو جاننے والا ہے، بہت نیک ہے، ہر وقت اللہ کا خوف رہتا ہے، ہر وقت اطاعت الہی اس کے اندر رہتی ہے، آپ کا جانثار ہے، آپ کی محبت میں ہر وقت مجنون بن کے رہتا ہے۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں تیرے ساتھ کیسا ہے؟ حضور نے کہا، وہ کہنے لگی بس میں اس سے ناراض ہوں۔ کہ تو ناراض کیوں ہے؟ کہ بس یہ بیوی کو زیادہ ٹائم دیتا ہے اور ماں کو کم ٹائم دیتا ہے، تو بس میرا دل خفا ہے اس سے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی اسے معاف کر دے، اس کو ساری عبادات کے باوجود، زیارت رسول کے باوجود بھی روح نہیں نکل رہی، تیری ناراضگی کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ اماں نے کہا کہ نہیں میں بڑی غصے میں ہوں اس سے۔ حضور نے فرمایا صحابہ لکڑیاں جمع کرو، ہم اس کو اس کے سامنے جلا دیں گے، اس لیے کہ اس نے کل بھی تو جلنا ہے دوزخ کی آگ میں۔ اگر ماں ناراض ہوئی تو اس لیے ایک دم بڑھیا رونا شروع ہو گئی، کہنے لگی میرا بیٹا ہے کیسے جلنے دوں میں اس کو۔ کہا ادھر نہیں جلے گا تو ادھر جلے گا۔ میں تو یہ سمجھانے کے لیے لکڑیوں کا بولا ہے کہ جو بچہ ماں کو ناراض کر کے مر گیا، لڑکا لڑکی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ دوزخ میں جلے گا، دوزخ میں جلے گا۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں، معاف کرتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا، حضور علیہ السلام نے خود قبرستان میں اس کی تدفین کرائی، اور ان کے جنازے کے بعد سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اعلان کیا لوگوں، جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوا، جس نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی اور وہ مر گیا، اس کی تہجد بھی قبول نہیں، اس کے فرض بھی قبول نہیں، اس کے نوافل بھی قبول نہیں۔ آج کتنا دین پہ چلا جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں، ماں باپ کے ساتھ جو ہے نافرمانیاں، اور یہ اتنا بڑا وبال ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی زندگی خاص طور پہ بڑھاپا بہت ہی گندا ہوتا ہے، بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو۔ قرآن پاک نے، اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وَقَضَىٰ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ قاضی فیصلہ کرتا ہے نا، قاضی اس لیے بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فیصلہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ فیصلہ ہوا ہے، قیامت کی صبح تک یہی فیصلہ ہے اللہ کا۔ کائنات میں چاہے نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے اس کے بعد دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، فیصلہ اللہ کا اٹل ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا، مگر عبادت کس کی ہوگی؟ الا ایاہ، اسی کی، اللہ کی۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز، رکوع اللہ کے علاوہ کسی کو جائز، مانگنا مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ ہر جگہ مسجود کوئی بھی نہیں، ہر جگہ موجود کوئی بھی نہیں۔ یہ داد رسیاں کرنے والا کون؟ سارے بولیں۔ ہر جگہ سننے والا کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ ستار العیوب کون؟ مختار کل کون؟ اللہ۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ، بات ہو چکی ہے، بس ختم۔ یہ پاکستان کا آئین نہیں ہے تبدیل ہو جائے پھر نئی ایک آ جائے ترامیم، یہ انگلینڈ کا قانون نہیں ہے، یہ امریکہ کا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا آئین ہے جو قرآن میں کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ وما کان ربک نسیا، بھولتا بھی نہیں ہے، تبدیل بھی نہیں ہوتا اس کا قانون۔ کسی نبی میں جرت نہیں ہے اللہ کے قوانین تبدیل کرنے کی، ہے جرت؟ کسی ولی میں نہیں ہے، کسی صحابی میں نہیں ہے، چونکہ اللہ کے قوانین مضبوط ہیں۔ آپ کا آئین تو چینج ہو جاتا ہے نا، اللہ کا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، ہاں نہ مانے وہ الگ بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ بات اللہ نے اپنے لیے کی، ساتھ جوڑا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی توحید کا جو فیصلہ کیا
ساتھ یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہوگا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، حسن سلوک ہوگا۔ اچھا، یہ دو چیزیں ہیں، اب اور رب۔ اب اور رب، رب وہاں بھی شرکت کسی کی برداشت نہیں، اب میں بھی کسی کی شرکت برداشت۔ حلالی انسان کبھی اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک بنا ہی نہیں سکتا، کبھی کوئی غلطی سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا فلاں باپ ہے۔ جس طرح دنیاوی رشتوں میں باپ ایسا رشتہ ہے جس میں ہر قوم کا بندہ، ہر مذہب کا بندہ، ہر عقیدے کا بندہ، ان پڑھ جاہل کیوں نہ ہو، پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، شریک برداشت، اب میں شریک برداشت نہیں کرتا تو رب میں کیوں شریک کر رہا ہے؟ اللہ نے دونوں کو ساتھ جوڑا ہے نا، اب اور رب کو کا، یہ دونوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تیرا باپ وہی ہوگا جس سے تو پیدا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی طرف نسبت کرے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور رب کے ساتھ بھی کسی کو شریک کبھی نہیں بنانا۔ حلالی بیٹا باپ کے ساتھ شریک نہیں بنا سکتا، حلالی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے کہ تو حسن سلوک ہے کیا؟ ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک تابعی ہیں، امام سیوطی کہتے ہیں کہ ایک بندہ رشیا کی ریاستوں سے گیا اور اس نے پیدل حج کیا، بوڑھی ماں کو ساتھ رکھ کے، اور حج کر ایسے کیا کہ ماں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے طواف کراتا تھا۔ ویل چیئر کا زمانہ تو تھا ہی نہیں، ویل چیئر ہوتی نہیں تھی، بوڑھی ماں تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی صحیح، کندھے پہ بٹھا کر اس نے پیدل لے کے گیا مینا۔ یہ شارٹ کٹی حج نہیں تھا جو آج ہوتا ہے۔ پھر مینا میں سارے پھرنا، ماں کو کندھے پہ بٹھائے رکھا، پھر عرفات گیا، ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل لے کے گیا، عرفات سے مزدلفہ آیا، ماں کو کندھے پہ بٹھا کے مزدلفہ لایا، مزدلفہ سے رمی کی صبح جا کر، پھر ماں کو کندھے پہ پیدل جمرات کے لیے جا رہا ہے، پتھر مارنے کے بعد ماں کو کندھے پہ بٹھایا اور سیدھا حرم لایا کہ طواف زیارہ کرا لے، پھر اس کے بعد طواف وداع بھی کرایا، اور شیطان کو روز کنکریاں مارنے جاتے تھے، 3 دن، تینوں دن کندھے پہ لے کے جاتا تھا۔ جب یہ سارا کچھ کر لیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ اے ابن عمر، آپ محدث امت ہیں، آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی، طہارت سیکھی ہے، اور عمر فرماتے تھے میرا بیٹا مجھ سے بڑا متقی اور ولی ہے عبداللہ۔ میں ان کی قبر پہ جب جاتا ہوں، مکہ میں ایک پہاڑی کے ساتھ ان کی قبر ہے، تو ایک الگ جگہ پہ، تو وہاں جا کے سکون مل جاتا ہے، ایسا اطمینان والی قبر کا ماحول بھی ہے، اللہ نے روحانیت رکھی ہے، محدث امت ہے۔ تو ابن عمر نے فرمایا کیا سوال پوچھنا ہے؟ کہا میں نے ماں کو یوں حج کرایا، کیا میں نے ماں کی محبت کا اور ماں کی خدمت کا، جو اللہ قرآن میں احسانہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تو میں نے حق ادا کر دیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندے، جو ماں نے سردی میں اٹھ کر تجھے دودھ پلایا اور تجھے سوکھی جگہ لٹا کر تجھے جو ہے خود وہ گیلی جگہ لیٹی، تو نے اس دودھ پلانے کا ابھی تک حق ادا نہیں کیا۔ ایسے آج ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، حدیث جبرائیل پہلی حدیث بڑی، اور انسانی شکل میں آئے، آ کر پوچھنے لگے متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے،
میں بھی نہیں جانتا اس بات کو، تم سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تمہارا اس بارے میں نالج ہے اتنا میرا بھی ہے۔ کیوں؟ قیامت کب آئے گی؟ 5 چیزوں کا ذکر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت کو پڑھ لے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، قرآن کہتا ہے 5 باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے، یا رسول اللہ اس کی علامات بتا دیں، اس کی نشانیاں بتا دیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، عورت اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی بیٹا باپ کو حکومت کرے گا باپ پر، اور بیٹی ماں پر حکم چلائے گی۔ یہ جب ہونے لگے سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ آج ماں باپ پہ حکم چلایا جاتا ہے، اور کس طرح ان کو پست اور ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، باپ ماں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے بڑھاپے کو، احدہما، کوئی ایک بھی ہو، چاہے ماں فوت ہو گئی، باپ زندہ ہے، والد فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے، دونوں میں سے دونوں زندہ ہوں بڑھاپے میں یا ایک زندہ ہو، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرنا۔ یہ اف ایسی چیز ہے، آپ غصے میں آتے ہیں، کوئی بات ناپسند ہوتی ہے ماں باپ کی، تو آپ دل ہی دل میں گویا کہ غصے میں آ کے ان کو یوں دیکھتے ہیں، بس یہ اف کرتے ہی آپ کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ آپ نے ان کے احسانات کو ماننا ہے کہ انہوں نے مجھ پہ بڑے احسانات کیے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو کہنے لگا، غریب باپ تھا، کہنے لگا آپ نے دیا کیا ہے مجھے؟ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ نہ پیسہ، نہ دولت، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ گھر، غریبی میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں نے تجھے وہ چیز دی ہے، انمول چیز، کہ اگر وہ تیرے سے چھین لوں نا تو تیری عزت دنیا میں باقی نہ رہے، میں نے اپنا نام تجھے دیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ انسان اکڑ کے پھر رہا ہے۔ آج یورپ امریکہ میں جا کر دیکھیں فرانس والوں سے، ان کے پاس بلدیت ہی نہیں ہے، ان کو حلالی تصور ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو ماں باپ کا احسان سمجھے، لوگ سمجھتے نہیں پیسہ نہیں دیا، گھر نہیں بنا کر دیا، گاڑیاں نہیں دی، یہ چیزیں نہیں حیثیت رکھتی۔ تمہیں پال دیا، تمہیں اب جوان کر دیا، اب کماؤ نہ، تم کھاؤ، تم ماں باپ کو ہی کھلاؤ، بلکہ فلا تنہرہما اف، اور فرمایا، اور آپ نے ان کے سامنے پہلے فرمایا اف ولا تنہرہما، اور آپ نے ان کو تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ پہلے اف کہا چھوٹے درجے میں، گھور کے دیکھنا، اور دوسرا ڈانٹ دینا، آپ خاموش ہو جائیں۔ اچھا اماں خاموش ہو جاؤ نا، امی کو کہہ رہا ہے، بچی کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے، بیٹا باپ کو کہا اچھا آپ چپ کر جائیں میں بات کر رہا ہوں نا۔ یہ جملہ جو کہہ دیا نا، سمجھ لیں آپ اللہ کی نگاہ سے گر گئے، آپ کی ساری عبادات ضائع ہو گئی۔ اور یہ عام ہے آج۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو وضو کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ تو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 بار دیکھوں کا 2 حج کا ثواب ملے گا، 3 بار دیکھے گا 3 حج کا ثواب ملے گا۔ اب یہ آپ کے گھر میں ثواب ہے، آپ مارکیٹ میں لینے جا رہے ہیں، درباروں پہ پھر رہے ہیں، آپ جا کے قبروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں کہ ہمیں حاجتیں پوری ہو جائیں۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول، بیٹے بیٹی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ پریشان ہوں، ماں باپ زندہ ہیں، تو آپ ان سے جا کر کہہ دیں بس دعا کر دیں میرے لیے۔ میں اللہ کو حاضر جان کے منبر رسول پہ بتا رہا ہوں، میرے جیسے کیا ساری دنیا کے بڑے بڑے کتب اکٹھے ہو جائیں نا،
ان کی دعا آپ کے لیے اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی جو ماں اور باپ کی قبول ہو جائے. آپ دنیا والوں کو تو کتب ولی مان رہے ہیں، باپ ماں کو کیوں نہیں مانتے جن کو قرآن اتنی عزت دے رہا ہے، قرآن ان کی اتنی شان بیان کر رہا ہے. آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں، اگر آپ کے لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ آپ کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن میں اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے. حضور نے صحابی کے لیے ماں کو کہا معاف کر دے تاکہ اس کی روح نکل جائے. حدیث ہے نا ہمارے سامنے. ہم یہاں دنیا میں پھر رہے ہیں، جی میں فلاں بزرگ سے دعا کرا لی، او ماشاءاللہ فلاں بزرگ سے. جو گھر میں تیرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بے شک وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، غریب ہیں، ان کو بولنا بھی صحیح نہیں آتا، لیکن وہ آپ کے لیے جنید بغدادی ہیں، آپ کے لیے عبد القادر جیلانی ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ وظیفے پوچھ رہے ہیں مجھ سے، جی وظیفہ دے دیں، رزق میں برکت ہو. ابا کے پیر دبا دیں، اماں کے پیر دبا دیں اور کہہ دیں بس ایک بار ہاتھ اٹھا لو. وہ اماں اور ابا کا ہاتھ جو اٹھے گا نا، آپ کروڑ بار بھی وظیفہ پڑھ لیں اتنی تاثیر نہیں جتنی ماں باپ کی دعا میں ہے. یہ باتیں آپ کو ممبروں سے نہیں بتائی جاتی، آپ کو یہ باتیں پتہ چلنی چاہیے، کیونکہ آپ آئے جو ہمارے پاس ہیں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں نا. اب آپ دیکھیے یہاں پر میرے مرید بن جاؤ، نہیں، میں آپ واللہ بتاؤں، میں مسجد کا کوئی بھی کام کرایا، میں ابھی گھر ہم نے یہاں شروع کیا ڈی ایچ اے میں، تو ہم نے سارے افتتاح جو ہے میں نے اپنے والد صاحب سے کرائے ہیں. میرے مرشد والد سے بڑا کوئی نہیں ہے. ساری دنیا کے کتب ابدال میرے بڑے ہیں، علماء میرے سر کے تاج ہیں، لیکن میرے والد والدہ کے علاوہ ان سے بڑا مرشد کوئی نہیں ہے، بے شک ان پڑھ ہو. آپ یہ نہ دیکھیں جی پگڑی ہو تو مرشد ہوتا ہے، عالم ہو تو مرشد ہوتا ہے. آپ کے ابا اگر جاہل ہے، مزدور ہے، آپ کے لیے ولی ہے. بات سمجھے ہیں؟ میں نے بڑے بڑے علم والوں کو ماں باپ کا نافرمان آج بھی دیکھ رہا ہوں. ادھر نماز بہترین، مدرسہ پڑھ لیا، ڈاکٹر بن گئے، لیکن ماں باپ کے نافرمان ہیں. بڑی بڑی تنظیموں میں، تحریکوں میں، اسلامی تبلیغی جماعت میں بھی جا رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ادھر بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان ہیں، لیکن والد والدہ کے نافرمان ہیں. تو یہ چیزیں جب تک اندر نہیں آئیں گی کہ آپ پریشان ہوں گے تو آپ کی پریشانی کسی قبر پہ جا کے حل نہیں ہوگی. زندہ ولی آپ کے گھر میں ہے. اچھا اب ماں باپ فوت ہو گئے، اب آپ پریشان ہیں، کیا کریں؟ آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا عمل بھی، یاد رکھیے گا. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اف ولا تنہرہما وقل لہما. اچھا اللہ نے کہا اف نہ کہنا، سورہ بنی اسرائیل کا یہ رکوع ہے. اف نہ کہنا، اف نہ کہنا ان کے سامنے، جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب بھی بات کرنا تو کریمہ انداز میں. کریمہ انداز میں آپ کو آسان سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے آپ کو کسی سے کوئی نفع مل رہا ہو نا، کہیں سے آپ کو $2-3 ہزار مل رہے ہوں فری میں، تو آپ اس بندے سے کیسے بات کریں گے؟ دکاندار اپنے کسٹمر کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ آپ ہوٹل پہ جاتے ہیں، آپ سے کیسے ریسپشن پہ بات کی جاتی ہے؟ کریمہ. آپ غلط بھی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر 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 سر، ایسا ہی ہے نا. آپ ماں باپ کے سامنے بھی ایسے بولیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کریمہ کی تشریح کی ہے، ورنہ میں اس کی دوسری علمی تشریح کروں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اب یہاں ہیلپ لائن پہ فون کریں، جائز کے ہیلپ لائن پہ، مبلنگ کے یا دوسرے کسی بھی ہیلپ لائن پہ آپ فون کریں، ہیلپ لائن وہ آپ کو ادب سے بات کرے گی، مرد عورت کوئی بھی ہو. ایسا ہی ہے نا. آپ ڈانٹیں، وہ نہیں سر سر. وہ کریمہ اخلاق اپنایا ہے پیسہ کمانے کے لیے. آپ اللہ کے حکم پہ کریمہ اخلاق اپنائیں. میں لکھ کے دیتا ہوں زندگی میں کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کا دشمن، کوئی مخالف کبھی آپ کو پست نہیں کر سکے گا اگر آپ اخلاق. میری والدہ فوت ہو گئی ہیں بہت پہلے، تو وہ یہاں پہ کلمہ پڑھا، میرے سامنے فوت ہوئی. کینسر تھا ان کو، وہ 16 سال ہو گئے. تو وہ
इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, जो आता था औरत उससे उनसे बात करती। तो मेरी लाइब्रेरी बहुत किताबें हैं, तो वो उनको कहती थी कि मेरा जो बेटा है ना, ये सारी पाकिस्तान की किताबें इसने पढ़ी हुई हैं, सारी इसके सीने में है। तो मैं उनको कहता था यूं ना कहा करें, सारी मुझे किधर याद है। कहती नहीं, इतनी किताबें आपकी हैं, पढ़ते हो तुम। मैंने कहा दुआ ये करें कि अल्लाह सीने में उतार दे। वो बात अल्लाह ने ऐसी कबूल फरमाई वल्लाह कि मैं अब बोलता हूँ, कभी मुताले की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे आप 10 घंटे तकरीर करा लें, मुझे कोई, अभी जुम्मे में उलमा कितनी तैयारियां करते हैं, मैं अभी लोगों से उठा इधर आके बैठ गया। वो दुआ लग गई है, किसी वली और के नहीं, आपके वली माँ बाप हैं। मैं आपको मिंबर पे बता रहा हूँ, अगर वो आपसे नाराज हैं, दुनिया पूरी आपके लिए दुआ करे, कभी फायदा नहीं होगा। और आपके माँ बाप राजी हैं ना, तो आपको ये पूरा मुल्क लग जाए ना जलील करने पे, नहीं कर सकता। आप आज समझ लें इस बात को, बड़ी अहम बात बताइए आपको। अच्छा, आसान वजीफा है ये नहीं, बहुत मुश्किल है। घर में, घर का पीर हल्का होता है ना, होला होता है, होला। अच्छा, आगे क्या फरमाया, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। ये जो है ना आपके हाथ, ये सीना, इसको वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, जनाह इसको कहते हैं, परिंदे के जनाह होते हैं, पर होते हैं, परिंदा यूं उड़ता है। तो अल्लाह ने कहा माँ बाप के सामने तूने कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ये भी सीख अल्लाह से। अल्लाह कहता है मेरा और वालिदैन का शुक्र अदा करो। बाप और माँ का शुक्र यह है कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, जनाह फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा, कि अपने हाथों को माँ बाप के सामने अकड़ाना नहीं है, बॉडी यूं करके नहीं बैठना, इस तरह अकड़ के नहीं चलना, बाप के सामने झुक जाना। चाहे दुनिया का वली ही क्यों ना हो बेटा, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्यों ना हो, लेकिन बाप के सामने अत्ताहियात में बैठेगा, बाप से आगे नहीं निकल सकता। सारी दुनिया के वली कुतुब अब्दाल अपने वालिद के सामने झुके हैं तो अल्लाह ने इज्जत दी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी शाहिद है। तो फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, रहमत के साथ, अकड़ के नहीं, मेहरबान, प्यार, अकीदत, मोहब्बत। एक तो झुक जाते हैं कोई डरा के, नहीं, ये रहमत के साथ। और दुआ क्या करना, अकड़ नहीं, माँ के सामने यूं बैठना, बाप के सामने यूं आंखें झुका के बैठना। जिस बेटा बेटी को माँ बाप के सामने आंखें नीची करके यूं बैठा हुआ देखे ना, समझ लें ये इस दौर में अल्लाह का वली बन जाएगा। तो आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं माँ बाप की, नहीं, ये कुरान के खिलाफ कर रहे हैं। कभी भी माँ बाप के साथ बात हो, अदब से खड़े हो जाए, अदब से बैठ जाए, ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, बस यूं कहते रहे, गलत भी कह रहे को ठीक कह रहे हैं, ये अल्लाह कुरान में कहता है। और फिर क्या करना, वकुल रब्बिरहमहुमा, वकुल, और मुंह से, ये तो प्रैक्टिकली तूने दिखाना है ना कि अपने आप को झुका लेना है, आजिज कर लेना है उनके सामने, लेकिन जबान से कहना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह जैसे इन्होंने मुझ पे रहम किया ना, तो पहले कह रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह इन दोनों पे रहम करना जैसे बचपन में मुझ पे इन्होंने रहम किया। अल्लाह कहता है रब्बुकुम अअलमु बिमा, अल्लाह जानता है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम लोगों के लिए माँ बाप की खिदमत कर रहे हो या अल्लाह के लिए। अल्लाह खुद कह रहा है। अब देखिए मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के सामने हाथ उठा रहे, इमाम जोजी नकल फरमा रहे हैं, या अल्लाह मेरा जन्नत में साथी कौन होगा, जन्नत में मेरा साथ कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया फला शहर का कसाई आपके साथ होगा। अब ये हमारा तबका जो है, जो कसाब है, या हमारा हेयर ड्रेसर, ये जो बाल काटते हैं, या मोची तबका, ये भी अल्लाह के वली बन सकते हैं। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा या अल्लाह वो कौन है कसाब और जन्नत में मेरे साथ, का ये अल्लाह का फैसला हो चुका है। अल्लाह से बातें करते थे ना कोई तूर पे, अल्लाह से पूछ बैठे, अल्लाह ने कह दिया वो कसाई आपके साथ होगा जन्नत में। या अल्लाह कसाई और मूसा कलीमुल्लाह जो तुझसे बातें करता है उसका पड़ोसी जन्नत में साथ होगा, एक कमरे में रूममेट बनेंगे गोया के जैसे होता है। अल्लाह ने कहा हाँ
کہ یا اللہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ فلاں شہر میں۔ آپ گئے، پیدل چلتے گئے، جا کے شہر میں دیکھا اس کی دکان ہے، گوشت کاٹ رہا ہے، لوگوں سے غصہ بھی کر رہا ہے، سختی بھی کر رہا ہے، کبھی کبھی تھوڑی بہت بد کلامی بھی کر لیتا ہے، لیکن گوشت صحیح دے رہا ہے، گوشت صحیح دے رہا ہے، باقی اخلاق اور زبان نیچرل ہے، نیچر بن گئی ہے۔ پھر یہ بیٹھ کے دیکھتے رہے، اس میں تو کوئی بڑا نہیں، بس نماز پڑھتا ہے، پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اتنا بڑا کوئی نہیں ہے دین کا تقویٰ جو عروج پہ ہو، اور مجھ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں اس نے اچھا گوشت پٹھ کا جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا، شام کو دکان بند کی، دیکھا یہ مسافر بیٹھے ہیں، کہا تو مسافر ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، چل میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے گیا، اپنے گھر گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا، کہا مسافر بیٹھ جا، پہلے میری ماں نابینا ہے، بوڑھی ہے، وہ خود بنا نہیں سکتی، مجھے خود اس کو کھلانا بھی پڑتا ہے، اس کے لیے کھانا بھی بنانا پڑتا ہے، پہلے اس کی جسم کی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، میں اس کے بعد کھانا بنا کے پہلے ماں کو کھلاؤں گا، پھر تجھے کھلاؤں گا، پھر خود تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے گوشت کا شوربہ بنایا، شوربے میں روٹی کو ڈالی، اس کو مروڑا اور اس کا سرید بنایا، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا، یہاں تک کہ بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹا بس کر دے میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ آپ نے اس بیٹے نے کہا اماں جان اور تھوڑا کھا لے۔ پھر جب وہ کھا لیا اس نے، اس کے بعد جو ہے اس کا منہ اس نے صاف کیا، اس کے ہاتھ صاف کیے، اور اس کے بعد اسے لٹایا، اور اس کے بعد باہر آیا اور کہنے لگا اے مسافر چل میرے ساتھ تو بھی کھانا کھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، کوئی بڑا اس کا نہ تقویٰ دیکھا کہ بہت زیادہ عبادات والا ہو، بہت زیادہ ذکر والا ہو، بہت نوافل پڑھنے والا ہو، تسبیح ہاتھ میں لے کے پھرتا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کھانا کھایا، رات کا وقت تھا، وہ سو گیا اور خراٹے لے کے سو رہا تھا، کوئی تہجد بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی زیادہ عبادت بھی نہیں کر رہا۔ موسیٰ کلیم اللہ اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کان قریب کیے، وہ بڑھیا مصلے پہ تھی اور سجدے کی حالت میں تھی اور روتے ہوئے دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا بیٹا غصے کا سخت ہے، میرا بیٹا تھوڑا سا بد اخلاق ہے، لیکن اللہ میرا اتنا فرمانبردار ہے کہ میں ماں اس سے راضی ہوں، میں ایک ہی دعا کرتی ہوں، میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جنت میں رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے فرمایا اماں تو خوش ہو جا، میں موسیٰ وہی ہوں بنی اسرائیل کا نبی، اور تیرا بیٹا میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ میں عبادت کی کمی ہے، آپ میں تقوی کی کمی ہے، آپ میں جو ہے ہر چیز میں، آج سب میں کمی ہے۔ ہم سب میں ماں باپ کے ساتھ جڑ جائیں، خدمت کریں، جو مقام تہجد والوں کو نہیں ملے گا وہ آپ کو مل جائے گا۔ میں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے مقبرے پہ گیا ہوں، میں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا، یہ دعا بھی جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں بتا دوں آپ کو۔ اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے، آپ نے خدمت نہیں کی، اور اگر زندہ ہیں پھر بھی آپ کو پریشانی کوئی پڑ گئی، فوت ہو گئے پھر بھی پریشانی پڑ گئی، اور اگر خدمت نہیں کر سکے تو یہ دعا بس پڑھیں۔ میں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے مقبرے پہ بھی اس دعا کو پڑھا ہے سلالہ میں، اور وہاں سے آپ کو اجازت کے ساتھ یہ عمل دے رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، پریشان آپ کبھی بھی زندگی میں ہوں، باپ زندہ ہے جا کے دعا کرائیں، ماں زندہ ہے دعا کرائیں، اور اگر فوت ہو گئے ان کی قبر پہ چلے جائیں، یہ وظیفہ پڑھیں، یہ پڑھ کے دعا باپ سے کرائیں، ماں سے کرائیں، یہ پڑھ کے فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر پہ جا کے سلام کریں، وہاں قرآن پڑھیں، پھر دعا کریں، آپ کی مشکل یوں حل ہو جائے گی۔ اتنا مجرب عمل دے رہا ہوں، اور یہ اتنا مجرب عمل ہے، الفاظ قرآن کے ہیں۔ آپ نے مختصر یہ آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور تیسرے رکوع کے اندر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وَقُلْ، آپ نے یوں کہتے رہنا ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ اور یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ کہ کیسے دعا قبول ہو جائے میرے حق میں، کا دوسرے کے منہ سے اپنے لیے دعا کراؤ، اور فرمایا جو تم دوسرے کے لیے دعا کرو گے
اللہ وہ تمہارے حق میں وہی چیز قبول کر لے گا۔ آپ دوسرے کے لیے دعا کریں اللہ اس کو کروڑ پتی بنا دے، اللہ آپ کو بنا دے گا، لیکن یہاں تو ہوتی ہی نہیں ہے ایسے کہ کوئی آگے نہ نکل جائے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا، اللہ نے جواب دیا۔ قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ آپ نے یوں کہنا ہے رب ارحمہما، اپنا نہیں کہہ رہے آپ، رب ارحمہما، اے اللہ ان پہ رحم کر، دونوں پہ، جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا بچپن میں، تو اب جب آپ ماں باپ کے لیے دعا کریں گے رحم کی، اللہ آپ پہ رحم نہیں کرے گا، رحم تو اللہ کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے جب مشکل آ جائے، اور ماں باپ کی قبر پہ جب جائیں 70 بار وہاں پڑھ کے دعا کیا کریں۔ قل هو اللہ 3 بار پڑھ لیں، سورہ فاتحہ 1 بار پڑھ لیں، لیکن 70 بار بشک جاتے ہوئے پڑھتے جائیں، وہاں جا کے دعا کر لیں۔ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اللہ آپ پہ رحم کرتا رہے گا، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ آج دنیا میں کوئی کسی پہ رحم نہیں کرتا، اللہ جیسے رحم کرتا ہے، اور ماں باپ جیسے پیار کرتے ہیں، اس کے بعد بیوی خاوند بچے کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا۔ آپ بھوکے رات کو سوئیں، بیوی کو پرواہ نہیں ہوگی، لیکن ماں کو پرواہ ہوتی ہے، باپ کو پرواہ ہوتی ہے۔ تو یہ 2 رشتوں کو کبھی جو ہے نظر انداز نہ کریں، ان کی خدمت کریں، جنت یقینی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔